جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں لوگوں میں ایک شوق، جذبہ، اشتیاق ہوتا ہے نا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا، دعا کرنے کا، اچھا جذبہ ہے، مگر دیکھیے ہر چیز اعتدال کے ساتھ۔ جب آپ وہاں پر پہنچیں تو اپنی جو ہوٹل وغیرہ ہے پہلے وہاں پر آپ رکیے، فریش ہو جائیے، تازہ وضو کیجئے، کھانے ہونے کی ضرورت ہے تو پہلے کھا لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنے تر و تازگی کی حالت میں طواف کریں گے تو اس کا اتنا فائدہ ہوگا۔ تھکے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں آپ طواف کے لیے چلے گئے، پتہ نہیں زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، نکل کیا الفاظ رہے ہیں، تو تازگی ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو تھکان زیادہ ہے تو آپ کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہاں مکہ مکرمہ پہنچتے ہی اسی وقت آپ چل پڑیں اور طواف کریں، تھوڑا ریسٹ کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ جو ہوٹل وغیرہ جہاں پر آپ رکے ہوئے ہوں پہلے اس کا ایڈریس بھی لے لیجئے، ان کے کارڈ ہوتے ہیں وہ آپ لے کر اپنی جگہ پر رکھ لیجئے، کیونکہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں یہ تو سامنے تو ہے مسجد حرام، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام کے دروازے کتنے ہیں؟ 80 سے زیادہ دروازے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ واپس جا کر کون سے دروازے سے باہر نکلیں؟ اب آپ کو تو پتہ نہیں ہے، اور آپ کی ہوٹل کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ دروازے کے ساتھ تھی، دروازے تو ایک دو نہیں ہے نا، کون سے دروازے کے ساتھ تھی اور کس دروازے سے جائیں گے تو اس سڑک سے آپ اپنی ہوٹل تک پہنچ سکیں گے؟ اب وہاں ایک پرابلم ہوتا ہے جو پریکٹیکل، اور وہ کیا ہے؟ آپ کو وہاں کی زبان آتی نہیں ہے، اب وہ لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہیں، کچھ اشارے کر رہے ہیں، اب وہ لوگ کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، اور وہ کچھ بتا دیتے ہیں رائٹ جائیے لیفٹ جائیے، اب آپ بھی اس کو نہیں سمجھے تو اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو ایڈریس کا کارڈ ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ کو بعد میں عمرہ کرنے کے بعد دشواری نہ ہونے پائے۔ اور ایسے ہی جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد جو آپ کی توجہ ہے بہت زیادہ دعا، ذکر و اذکار پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ بھی ہے، وقت بھی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو بھی گروپ ہے ان کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، گروپ کے لیے ایک میٹنگ پوائنٹ مقرر کر لیجئے پہلے کہ ہم مثلا دروازہ نمبر 70 بعد میں عمرہ کرنے کے بعد وہاں جمع ہوں گے، وہاں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عمرہ وغیرہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے دوران طوافی کئی لوگ آپ کے قافلے کے بچھڑ جائیں، اب آپ ان کو دیکھتے رہیے تو دعا کب کریں گے؟ ان کی فکر میں رہیں گے تو ذکر و اذکار متاثر ہوں گے، تو یہ جو ٹائم ہے لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈاتے آپ کا برباد ہوگا۔ اس کے لیے آپ اندر داخل ہونے سے پہلے اگر طے کر لیں، مثلا گیٹ نمبر 70 پر آپ ملیں گے، کہیں بھی بھٹکیں مگر عمرہ پورا کر لیجئے، اور اس کے بعد آ کر ہم یہاں ٹھہریں گے، پھر اس کے بعد کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ چھوٹ گیا یا قافلے میں ساتھ ہے۔ ہر ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، اب وہ کبھی کوئی پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ نے طے کیا طواف کرنے کے بعد ہم فلاں جگہ ملیں گے، عمرہ کرنے کے بعد فلاں جگہ ملیں گے، اب چھوڑ دیجئے، اس کی فکر مت کیجئے، وہ بھی آپ کی فکر نہ کرے، عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ یہ پریکٹیکل طریقہ ہے، ورنہ دیکھا گیا بہت سارے حاجی وہاں جا کر بڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی رو رہا ہے کوئی کچھ، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہاں ہوٹل ہے اس کی، نہ ہی وہ اس کے پاس کوئی ایڈریس ہے اس کا، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے قافلے وغیرہ کو اس کی نشاندہی کر سکتا ہے، تو بڑی وہاں پر پریکٹیکل دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو ان دشواریوں کو سمجھتے ہوئے یہ جنرل ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک جنرل ایڈوائس ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے ہاتھ ایسے پکڑ کر طواف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں ساتھ رہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہاں آپ کی طرح سے ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ہوں گے، اور کچھ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، بالکل پسماندہ علاقوں سے، بیک ورڈ علاقوں سے، ان کے پاس تہذیب وغیرہ بہت کم ہوتی ہے، نیتیں ان کی بھی اچھی ہیں مگر ایک تہذیب وغیرہ کچھ نہیں۔ آپ کو ایک زور کا دھکا لگے گا تو آپ کا جو قافلہ ہے، آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ سب چین ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد سب تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور وہاں پر دھکا لگانا منع ہے شرعی طور پر، وہاں پر کسی کو پش کرنا یہ بھی منع ہے۔ حجر اسود کے پاس جاتے ہوئے لوگ اتنی دھکم پیل کرتے ہیں، کمزور، ضعیف، ناتوان، خواتین سبھی ہوتی ہیں وہاں پر، تو حجر اسود کے پاس جاتے ہوئے اس قدر رش کرنا یہ شرعی طور پر خلاف ہے، آداب کے خلاف۔ اگر آپ کو موقع ملا تو بوسہ دیجیے، نہیں ملا اشارہ کر دیجئے، کافی ہے۔ واجب اور فرض نہیں ہے کہ آپ لازماً بوسہ دیں، اس کے لیے آپ دیکھیے کہ لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں وہاں، ان کو یہ بالکل بادر نہیں ہوتا کہ کون رائٹ میں ہے، کون لیفٹ میں ہے، کون ضعیف ہے، کون ناتوان ہے۔ آپ کو طاقت اور تندرستی ہے تو آپ جس کو چاہے دھکا ماریں، جس طرح چاہے آگے کریں، اور جانا چاہتے ہیں آپ، تو یہ ساری چیزیں آداب کے خلاف ہیں۔ تو اس کے لیے
آپ بے شک ساتھ رہیے، مگر ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ لازماً آپ جو ہے نا ہاتھ باندھ کر ہی پورا عمرہ کریں گے، یہ پریکٹیکل ہوتا نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ ایسے تھے اس وقت جو دیہات وغیرہ سے آئے ہوئے تھے، وہ ایک رسی باندھ کر اپنے جو قافلے میں ہیں وہ سب کو کور کر رہے تھے رسی کے ذریعے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ سب ایک ہی جگہ آئے ہوئے ہیں، ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے رسی کاٹ دی۔ کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، آپ ہاتھ باندھ لیجئے، ساتھ ساتھ مل کر چلیے، لیکن یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ رسی آپ باندھیں گے، ادھر کوئی اور باندھے گا، ادھر کوئی اور باندھے گا، تو اس طرح سے ایک افراتفری کی بات ہوگی۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔